السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے قرآن مقدس کے لیے۔ والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فینا، ہماری طرف آنے کی، لنہدینہم سبلنا، تو ان کا راستہ ہم آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے، اسے راضی کرنے اور اس کی ذات کو اپنا مقصد بنایا جائے، اور یہی طریقہ، یہی مقصد انبیاء کرام، مرسلین عظام کی دعوت کا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ ہی کا بن کے انسان رہ جائے اور اللہ ہی میں کوشش کرے، اللہ ہی میں فنا ہو جائے۔ تو اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جتنا جتن ہو سکے کرنا، یہ ہے دین اور مذہب کا خلاصہ۔ تو کسی نے اس سلسلے میں ابلیس کی بات کہا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں۔ شیطان زندگی بھر اپنے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اس کی بارگاہ میں گستاخی کی اور اپنی سرکشی دکھائی، اس سے پہلے بڑے سجدے کرتا تھا اور بڑے بڑے اس کے کام تھے، عبادت بھی خوب کرتا تھا، لیکن ایک گستاخی کر دی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ لاکھوں برس تک عبادت کرنے سے اسے کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا؟ لاکھوں برس کی عبادت اس کی برباد ہو گئی۔ ایک گستاخی، ایک سرکشی، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اس کا انکار، سارے سجدوں پر پانی پھر گیا، ساری عبادتوں پر پانی پھر گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت زیادہ عبادت، ریاضت انسان کر لے تو اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا احترام کتنا ہے، اللہ کے حکم کی قدر کتنی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کہیں اپنی سرکشی میں کوئی چھوٹی موٹی حرکت بھی تو نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ریزن تو اس نے بھی پیش کیا تھا کہ اللہ ہے نا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں تو برکا ہوں، میرا درجہ بڑا ہے۔ گویا اس نے اپنی طرف سے یہ بتا دیا تھا، اپنے طور پر اسے یہ سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ میں بڑا ہوں، اور میں بڑا کے چکر میں ہی انسان اکثر مار کھاتا ہے نا، اور وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو نیچا سر کر کے اور اپنے کو لجاجت کے ساتھ نہایت ہی جھک کر کے اس کی بارگاہ میں رہنا چاہیے۔ اور اولیاء اللہ کا تو یہ طریقہ ہے کہ وہ نیکیاں بھی خوب کرتے ہیں، عبادت بھی خوب کرتے ہیں، ریاضت بھی خوب کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی رہتی ہیں، روتے رہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود پتہ نہیں اللہ ہمارا ہم سے راضی ہوا کہ نہیں، ہے نا، پتہ نہیں یہ ہماری عبادت میں کہیں کوئی ریا ہو،
کوئی تکبر ہو، کوئی کھوٹ ہو، کوئی چھوٹا سا خیال ذہن میں آ گیا ہو کہ میں تو بڑا سجدہ کرنے والا ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، تو وہ یہ چھوٹی سی یہ آگ جو تکبر اور غرور کی اور انسان کے اندر یہ شیطان ہی پیدا کرتا ہے، تو اگر اس چکر میں انسان آ گیا تو باتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو بہت پسند فرمایا کہ جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی رہتی ہیں۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاثۃ اعین، تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے آگ میں ڈالنا حرام قرار دے دیا۔ حرمت النار، یعنی دوزخ میں وہ آنکھیں نہیں ڈالی جائیں گی۔ وہ تین قسم کی آنکھیں ہیں۔ حرمت النار، کون سی تین آنکھیں؟ ثلاثۃ اعین، تین قسم کی آنکھیں ہیں۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی رہی، اللہ کے عذاب سے وہ روتی رہی کہ پروردگار عالم کہیں مجھے پکڑ نہ لے اور میری کسی غلطی پر مؤاخذہ نہ ہو جائے، اور کسی بھی غلطی پر کہیں اللہ کے حضور کہیں مجھے گرفت میں نہ لے لیا جائے۔ ایک تو وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی رہی، تو وہ آنکھ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا، وہ آنکھ آگ میں نہیں ڈالی۔ وعین سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے حفاظت، اللہ کے بارڈر کی حفاظت، اسلامی ریاست کے بارڈر کی حفاظت کرے اور اس میں حارس کا کام دے، چوکیداری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ سے جگنا ہو، تو ایسی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ آگ پر حرام فرماتا ہے۔ ایسی آنکھ جو اللہ کے ریاست اسلامیہ کی حفاظت کے لیے رات کو جگتی ہے، اس آنکھ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرمایا تیسری وہ آنکھ ہے کہ اللہ نے جسے دیکھنا حرام قرار دیا، محرمات ہے نا، جن کو دیکھنا، جن کے چہروں کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ جو انسان اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھ کے اپنی آنکھوں کو ان سے بچا لے، تو وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی اور آگ سے اللہ اسے محفوظ فرما دے گا۔ یہ تیسرا والا جو میٹر ہے، یہ ہالینڈ میں نہیں، یورپ میں نہیں، بلکہ آج ساری دنیا میں بہت زیادہ انسان اس کے اندر پھنسا ہوا ہے نا، اور یقیناً معاملات ہی ایسے ہیں۔ قدیم زمانے میں بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ گناہ کرنے کے لیے انسان کو ارادہ کر کے کسی گندی محفل میں جانا پڑتا تھا، ہے نا، وہ سوچے ہوئے انسان کی فلاں جگہ باجا بج رہا ہے، چلو ہم وہاں چل کے سنیں گے، تو وہ جاتا تو سنتا۔ اور بھی گناہ کی بہت سی جگہیں ہیں، تو وہاں انسان ارادہ کر کے گویا جس کی نیت اس ویسی ہے کہ وہ جائے گا سننے کے لیے یا جائے گا کچھ ناجائز سی دیکھنے کے لیے، وہ گنہگار ہوتا۔ آج کے زمانے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر کے اندر ساری گندگی موجود ہے، ٹی وی کے اوپر، فلاں ڈھماں راستے کے اشتہارات کے اوپر، گھر میں آنے والے ریکلاما کے اوپر، یعنی کہاں کہاں سے نگاہ بچاؤ گے؟ اللہ جسے رکھے بس وہی محفوظ رہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن جو بچ جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بات یاد آئی، ہمارے استاذ گرامی سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، استاذ گرامی الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور کے بانی، حضرت کی خدمت میں میں رہا کافی روز۔ چھوٹا تھا، جیسے کچھ 10-11 سال کی عمر میری تھی، تو حضرت مجھے اپنے ساتھ خدمت کے لیے رکھتے تھے۔ یہ ان کی مہربانی، ان کا کرم تھا، ہزاروں شاگرد ان کے تھے۔ تو کبھی کبھی حضرت کے ساتھ میں سفر میں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کو بمبئی جانا ہوا، وہاں کے مریدوں نے بلایا، حضور تشریف لائیں، محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں بمبے کے اندر 10 روز تک 11 روز تک محفلیں ہوتی ہیں، روز تقریر ہوتی ہے، پہلی محرم سے لے کر کے 10 محرم، 11 محرم، 12 محرم، اس طرح سے روز تقریر ہوتی۔ تو بڑے بڑے مرشدین کرام، علماء اعظام، بزرگ لوگ
ان کے ماننے والے اور بڑے بڑے علماء، سینکڑوں علماء وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو ہر حلقے میں تقریر ہوتی ہے، ہر گلی میں تقریر ہوتی ہے، بڑا ایک رونق کا ماحول ہوتا ہے۔ بمبئی کا علاقہ اس سلسلے میں بڑا ہی مشہور ہے۔ تو ایک تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10-11 اس طرح سے، اور اس کے علاوہ عید میلاد النبی کے مہینے میں بھی خوب جلسے ہوتے ہیں، گویا کہ 10-12 روز۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خادم کی حیثیت سے میں بھی گیا، تو بمبئی کے علاقے میں سب نام تو مجھے بھول گئی، یاد نہیں رہا، لیکن ایک علاقہ ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا محلہ تھا، اس کا نام تھا مرغی محلہ۔ اب چلیے اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ مرغی محلہ تھا یا ہاتھی محلہ تھا، اسے ہمیں کیا لینا دینا، لیکن بہرحال حافظ ملت کا وہاں قیام تھا۔ ایک محبت والے تھے حضرت کے مرید، انہوں نے کہا حضور اس مرتبہ قیام ہمارے وہاں، گھر بڑے چھوٹے چھوٹے، بہت لوگ کنجسٹڈ، یعنی بہت بھیڑ آبادی کی، تو نیچے سے اوپر تک بلڈنگ ہے، اس میں عورتوں مردوں کا آنا جانا، حضرت کے لیے بہترین اسی طریقے سے بڑا حال انہوں نے دیا۔ اس میں حضرت بھی رہتے تھے، حضرت کے صاحبزادے حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ، جو آج کل الجامعۃ الشفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور کے سربراہ اعلیٰ ہیں، حافظ ملت کی جگہ پہ ہیں، وہ بھی رہتے تھے، اور میں بھی حضرت کے خادم کی حیثیت سے رہتا تھا۔ تقریر خوب اسی بلڈنگ کے نیچے وہ ہال لگتا تھا، اور وہاں پہ حضرت کی تقریر ہوتی تھی۔ تو 10 دن کی تقریر، 11 دن متواتر رہنا، اور یہ ذات جسے عورت ذات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں نیکوں کو نیک رکھے اور ان کی نیکی اور لوگوں کو بھی دے۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں، عورتوں نے بلڈنگ میں مشہور کیا کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ عورتوں سے پردہ کرتے ہیں۔ وہ بلڈنگ میں آنا جانا نیچے اوپر، تو عورتوں کی چیمی گوئی ہے نا، تو ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، بات پہنچ گئی کسی خاتون نے کہا حضور یہ بلڈنگ کی عورتیں عجیب ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا وہ کہتی ہیں حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو کہا حضور کا حال یہ ہے کہ وہ عورتوں سے پردہ کرتے ہیں۔ رات کو تقریر ہونے والی تھی، حضرت نے تقریر میں فرمایا میری ماؤں بہنوں، اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں مردوں سے پردہ کریں، اب جب تم نے پردہ کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے اپنی آنکھوں کو خود پردے پر لگا دیا، ہم کیا کریں؟ تم نے تو پردہ کرنا چھوڑ دیا، تمہارا حال یہ کہ جہاں نہیں وہاں ٹک 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 دیکھتی رہتی ہو، اور ہر آدمی کے سامنے بے پردہ آتی رہتی ہو، تو جب تم نے پردہ چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی چھوڑ دیں؟ تو ہم نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ سے ملت تقریر میں جواب دیا کہ ماؤں بہنوں، اصل پردہ تمہارے اوپر ہے کہ تم مردوں سے پردہ کرو، اور بلا وجہ جو لوگ تمہارے محرم نہیں ہیں ان سے ان کی دو بدو ہونا مناسب نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی ہندوستان کے مشہور پرانے شاعروں میں سے انگریزوں کو دور کا شاعر تھا، اس نے ایک بات کہی کہ اکبر کبھی ڈرا نہیں جرمن کی فوج سے۔ انگریز کی اور جرمن کی لڑائی ہوتی تھی زبان میں، تو بڑا برمحل شعر کا، اس نے کہا اکبر کبھی ڈرا نہیں جرمن کی فوج سے، لیکن شکست کھا گیا عورت کی نوش سے۔ ان کی بات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں جرمن کی فوج سے کبھی نہیں ڈرا، میں تو انگریزوں کی فوج میں ملازمت کرتا تھا، لیکن بھائی جہاں پورے میدان جنگ میں جیت کے آیا، گھر میں آ کے ہار گیا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے۔ تو بہرحال ایک تاریخی بات تھی، آپ کے سامنے عرض کر دی کہ کتنا زیادہ وبال بڑھ گیا کہ بے حیائی کو خود جنہیں حیاداری سے رہنا چاہیے انہوں نے بے حیائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے نا۔ اور اگر یہ تعلیم دی جائے تو میرے خیال میں دوسرا دن جو ہے وہ کپڑا لتا باہر ہوگا شاید ہے، اور یہ ہوگا کہ صاحب آپ الگ کوئی ٹھکانہ تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری ماؤں بہنوں کو عقل دے۔ سورہ نور شریف کے اندر اور قرآن مقدس کے دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مفصل حکم بیان فرمایا ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے، اور کس انداز میں رہنے والی عورتیں اللہ کو پیاری ہیں، اور کیسے رہنے والیوں کو اللہ کی رحمت پیار کرتی ہے۔ بہرحال ایک الگ میٹر، لیکن یہ تیسرا وہ مرحلہ اللہ نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ہیں جو جہنم پر حرام ہیں۔ ایک آنکھ وہ
جو اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کے ڈر سے روئے، اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری آنکھ وہ جو اسلامی ریاست کی بارڈر کی حفاظت کرتے ہوئے رات کو چوکیداری کرے. تو یہ دو آنکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ کے اوپر ان آنکھوں کو حرام کر دیا. یہ آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. تیسری آنکھ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی جو اپنے کو ناجائز چیزوں، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچا لے. یہ بہت بلند ہے، یہ بہت ضروری ہے. اگر لوگ نہیں جانتے اس کو کہ یہ حرام ہے تو ہم تو جانتے ہیں کہ حرام ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں. یہاں کی تہذیب میں ایک چیز میں نے اور دیکھی جس کی نصیحت میں وقتاً فوقتاً تنہائی میں بھی اور گھروں میں کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انداز میں، ہلکے انداز میں عورتوں کو بھی آدمیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. عام طور پر یہ ایک رواج ہے جسے مٹانا ہے ہم سب کو، کہ بہن اور بھائی اور ان کی بچیاں اور عورتیں اور یہ وہ دو جو خاندان کے اندر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں سے بالمشافہ آ کر کے وہ گلے ملتی ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا؟ اس کو مٹانا چاہیے. عورتیں مصافحہ کرتی ہیں، اس کو مٹانا چاہیے، ہے نا؟ کون لوگ حلال ہیں اور کن کے ساتھ ہم گویا کہ اس طریقے کے ویوہار کر سکتے ہیں، وہ ہماری ماں ہے نا؟ ماں ہمارا ماتھا چوم سکتی ہے، ہم اس کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے بعض قریبی رشتہ دار ہیں جو کہ بالکل جن سے ہمارا خون کا رشتہ اس طور پر ہے کہ ہمارا ان سے نکاح حرام ہے اور ان کا ہم سے تعلق حرام ہے، تو ضرور ہے کہ آپ شفقت کے ساتھ ایسی کوئی بزرگ خواتین ہو. بلکہ اس کی مثال بھی موجود ہے. میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اسی اسٹیج سے، یہیں سے میں نے آپ لوگوں کو شاید پڑھ کر کے سنائی ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. حدیث کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، مجھے یاد ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی. حضور اس کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حضور نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا اس طریقے سے. اور سرکار کا وصال ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ بھی گئے، اور ان کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی گئے. تو کہا کہ ہم ان کے پاس گئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ہم بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا، اے ہماری ماں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور آپ کے ہاتھ کو چوم رہے تھے، کیا اجازت ہے کہ ہم بھی چوم لیں؟ اللہ اکبر. سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور کہا ہاں میرے بیٹے لو تم بھی چوم لو. تو انہوں نے حضرت حلیمہ کا ہاتھ چوما. تو اس طریقے کی جو محترم تعلقات ہیں گویا ان کی دستبوسی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ یوں ہی گھروں میں گھسے اور جتنی خواتین ہیں وہ دوڑ دوڑ کر کے مردوں سے مل رہی ہیں اور معانقہ کر رہی ہیں اور مصافحہ کر رہی ہیں، یہ نہایت غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. تو اس کو رائج کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ ہم لوگ نمازی ہیں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھ رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ ہم سب سیکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. تو جب سے سیکھنے کا آغاز ہو تو ان سب چیزوں کو ذرا ہم بچا کے رکھیں. بچیاں ہوں بڑی بڑی کا بیٹا دور سے السلام علیکم کہہ لیا کرو، اور بہت پیار ہے اگر شفقت ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، بلکہ ہاتھ کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے پیر و مرشد سائیں عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مریدائیں آتی، کبھی سامنے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن وہ دور سے کوئی کچھ خواتین آئیں اور بہت تقاضا کیا کہ حضور ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. بہت بڑے اللہ کے ولی اور سنت کے پابند. آپ نے فرمایا کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جاؤ اور میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں، چہرہ چھپا لینا، اور کعبے کی طرف مخ کر کے جب تم کھڑی ہوگی سمجھ جاؤ میں نے اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ رکھا نہیں، سر پہ ہاتھ. تو یہ ہے احتیاط، یہ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے. تو ہمیں اس پر احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن ہماری ضرورت یہ ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کی ہمیں معلومات ہونی چاہیے.
ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معلوم نہیں انہیں آنے جانے والے مردوں میں کس کی نیت کیسی ہے، کس کا ارادہ کیسا ہے، کون کس نیت سے کس کو دیکھ رہا ہے. تو اولاً تو بے پردہ ہونا ہی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی کام کی وجہ سے اگر ہو بھی گئے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ محرم ہے یا نہیں. ماں ہے، یقیناً وہ تو ہماری ماں ہے. اور دائی حلیمہ، ان کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، سرکار کی سنت ہے نا. تو یقیناً ایک لحاظ ہونا چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں سے اللہ نے اس کے رسول نے منع کیا وہاں سے ہمیں رک جانا چاہیے. اس لیے کہ شیطان ہر روپ میں ہوتا ہے اور انسانوں سے گناہ کرواتا ہے. کھلی مجلسوں میں بیٹھنا اور سب کے ساتھ مرد عورتیں مرد ایک دوسرے کے ساتھ ہا ہا ہو، یہ اسلامی طریقے کے بالکل خلاف، اسلامی شریعت کے بالکل خلاف. جشن ہونے کا مطلب میلاد شریف ہوتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، لیکن وہ دعا کس کام کی جس میں ایسی قباحتیں ہوتی ہیں. اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھا جائے. مردوں کا بیٹھنا ایک انداز سے ہو، عورتوں کا ایک طرف ہو، تاکہ جسے کہتے ہیں اختلاط کا مطلب اختلاط یعنی مردوں کا عورتوں کے ساتھ بلا یعنی حائل پردہ اور بالمشافہ یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا. بڑی احتیاط کے باوجود اس پر کنٹرول ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے. انفرادی کوشش سے کام شروع ہوتا ہے. گھر کے میلاد اور گھر کی محفل سے بات شروع ہوتی ہے. اگر وہیں پر اس چیز کا ذرا لحاظ کیا جائے تو آگے چل کے بچوں کو معلوم ہے، بڑوں کو معلوم ہے. اور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بات جو ہے قرآن و حدیث سے چل کر کے بزرگوں تک آتی ہے نا. سن لو، سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، جب کوئی بچہ 9 سال کا ہو جاتا تو اعلیٰ حضرت کے گھر کے اندر جانا اس کو منع تھا. 9 سال کا بچہ ہو گیا اور آج بھی حضور مفتی اعظم ہند کے حیات پاک تک بھی ہم نے دیکھا 9 سال کا کوئی بچہ ہو گیا تو گھر کے اندر بلا مشافہ یعنی بغیر پوچھے اور اجازت کے اور پردہ کیے بغیر کوئی بچہ نہیں جا سکتا ہے. یہاں تک کہ کام کرنے والے جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی دیکھا جاتا تھا، چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، اور جو بچے عورت اور مرد کے فرق کو سمجھنے لگتے تھے ان کو گھر میں جانا بند کر دیا جاتا تھا. اور الحمدللہ وہ اعلیٰ حضرت کا خانوادہ ہے، بند کر دیا تاکہ وہ بچے جو عورت اور مرد کے فرق کو سمجھنے لگے ہیں ان کو اسی لیے فرمایا گیا بچے اور بچیاں تمہارے جب بڑے ہو جائیں 6 سال کے بعد تو ان کو کبھی ایک بستر پہ لیٹنے کی اجازت مت دو. مصطفیٰ جان رحمت نے منع کیا، ان کا بستر ہمیشہ الگ رکھو اور وہ ایک دوسرے کے کمرے میں نہ جائیں بلکہ لحاظ کریں، اور جائیں بھی حدیث پاک میں آیا تم اپنی ماں کے کمرے میں جاؤ تو جانے سے پہلے اجازت لو. حدیث پاک کے اندر مستقل ایک باب قائم ہے، اس کا نام ہے باب الاستیزان. استیزان کا مطلب اجازت لے کے جانے کا باب، سمجھا؟ استیزان کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے کمرے میں جانا ہے تو یوں ہی نہیں اٹھے اور دھڑ چلے گئے، نہیں. اللہ کے نبی نے اس کو کیسے سمجھا ہے؟ آپ نے اس کو حکم دیا اور ایک مرتبہ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو تم ننگا دیکھو؟ سرکار نے یوں فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ یا رسول اللہ ہمیں کب چاہیں گے. لہٰذا جب ماں کے کمرے میں جانا ہو تو اجازت لے کے جایا کرو، بتا دو کہ امی مجھے فلاں کام ہے، میں اس کون میں آنا چاہتا ہوں. امی کہیں بیٹا تھوڑا رک جاؤ پھر آ جائے. دیکھو کتنا پیارا اور ستھرا نظام اور طریقہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا. ماں کے گھر میں جاؤ تو پوچھ کے جاؤ ہے. تو جو انسان ماں کے کمرے میں جائے گا اور پوچھ کے جائے گا تو عام عورتوں کے کمرے میں وہ جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک نظام بتایا، ایک سسٹم بتایا. گھر میں رہنے کا یہ سسٹم ہے، گھر میں رہنے کا یہ سسٹم ہے. باہر کا سسٹم پھر کیا ہوگا جب گھر کے اندر اتنی پابندیاں ہیں اور اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کا یہ طریقہ ہے تو جو بچہ یوں ٹرینڈ ہوگا وہ بڑا ہو کر اس کی نگاہ بھی جھکی رہے گی، اس کا دل بھی جھکا رہے گا اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا، اللہ کے رسول کے فرمان کی تابعداری کرنے والا بھی ہوگا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 3 گروہ ہیں، یہ 3 لوگ ہیں جہنم کی آگ جن پہ حرام ہے. اللہ بڑی پیاری بات. اور یہ جو تیسرا معاملہ ہے یہ سب سے اہم ہے نا، نگاہوں کی پابندی. بزرگوں نے فرمایا
میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو انسان زبان اور اس کے علاوہ آنکھ اور کان، میرے آقا نے نام نہیں لے کے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، تم دنیا میں ان چیزوں پر کنٹرول کا وعدہ کرو کہ میں جیسے کہوں گا ویسے کنٹرول کرو گے۔ اگر تم اپنی زبان پر، اپنی آنکھ پر، اپنے کان پہ کنٹرول کرنے کا تم وعدہ کرتے ہو تو جنت کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں۔ تم ان چیزوں کا وعدہ کر لو مجھ سے تو میں جنت کا وعدہ تم سے کرتا ہوں، تم ان پہ کنٹرول کر لو تو میں جہنم پہ کنٹرول کر دوں گا تمہارے لیے۔ جہنم تمہیں جلا نہیں سکتی، آگ تمہیں جلا نہیں سکتی۔ یہ ہمارے گھر کے معاملات شروع ہوتے ہیں، لیکن جو آپ بہت سے لوگ سنتے ہیں ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ موقع پہ ہوتی ہیں اور پھر نہیں ہوتی، لیکن جب ایک بار اس قسم کی باتیں سن لی جائیں تو اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں بھائیوں کو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہر بات جو علماء کی زبان سے ہوتی ہے وہ ریکلامہ پپیر کی طرف پھینکنے کی چیز نہیں ہے کہ جو چاہا اٹھایا پھینک دیا، جی نہیں۔ بعض اوقات کوئی بات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک ہی بار سننے کو ملتی، ہو سکتا پھر نہ سننے کو ملے، لہٰذا جب ملے تو اسے پکڑ لو، جب ملے تو اسے لے لو۔ یہ ساری تربیت، یہ ساری تعلیم مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عطا فرمائی۔ تو آپ نے یہ سنا، سرکار نے فرمایا اے لوگو جہنم کے اوپر 3 آنکھیں حرام ہیں۔ اب آپ تو نہیں بھولیں گے نا، 3 آنکھیں حرام ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی محبت میں روتی رہتی ہے، اللہ کے ڈر سے روتی رہتی ہے، اللہ کے عشق میں روتی رہتی ہے، وہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہے نا۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی ریاست کے بارڈر کی حفاظت کے لیے جگتی رہتی، اور تیسری وہ آنکھ جو اپنے کو نامحرم لوگوں کو دیکھنے سے بچا لے۔ بلکہ بعض احتیاط والے علماء اور بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو بڑے ہو گئے اور انہیں ابھی داڑھی نہیں نکلی، ان کو بھی غور سے مت دیکھو، ان کو بھی غور سے مت دیکھو، اس لیے کہ وہ بچے بھی الحمدللہ اللہ نے بچوں کو بنایا، بڑوں کو بنایا، تو اللہ بچوں کو ظاہر بتائے اللہ حسین ہے، واللہ کیا ہے، حسین ویحب اللہ جمیل ویحب الجمال، یہ حدیث پاک میں آیا۔ اللہ خود بنہایت حسین ہے، جو بناتا ہے اس کی خلقت، اس کے مخلوق میں بھی حسن ہی حسن ہے نا۔ لیکن اب اس حسن کو دیکھنے میں نگاہ کہیں پھسل نہ جائے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عابد زاہد، روزانہ اللہ کا نور دیکھتے تھے، بس 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا نور دیکھتے تھے، اتفاق سے ان کے خانقاہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نہایت خوبصورت، اچھا، ان کی نگاہ پڑ گئی بچے پر۔ روزانہ نور دیکھنے والے ان کا نور ہی بند ہو گیا ہے، نور ہی بند ہو گیا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کبھی کوئی چیز بے ارادہ دیکھتا ہے۔ آپ نکلے، کوئی آ گیا ادھر سے، آپ کی نظر پڑ گئی۔ ایک تو ہے نظر پڑ جانا، ایک ہے نظر ڈالنا۔ غور کیجیے، ہے نا، آپ نکلے ادھر سے، ایک بیگ کوئی آ گیا، آپ کی نظر پڑ گئی، تو یہ جو پڑ گئی یہ تو معاف ہے، اس لیے کہ آپ نے ارادہ کر کے تھوڑی کسی کو دیکھا کہ وہاں سے کون آ رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد یہ کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب غور کر رہے ہیں آپ، تو یہ غور کرنے والی نگاہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی طرف سے منع ہے۔ پھر راستہ سبھی آدمی آج آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، چل سکتے، کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اب یہ کہ آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نظر بچا لیجئے، یہ نظر معاف ہے، اللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ کہ بھائی یہ تو اچھا لگ گیا کسی کو، تو یہ اچھا لگنا آپ کی طرف سے نہیں ہے، شیطان کی طرف سے۔ اب شیطان بیج بو رہا ہے آپ کی طرف، اور اگر یہیں سے آپ نے اس بیج کو اکھاڑ دیا تو انشاءاللہ آپ کی نگاہ محفوظ ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں، اور یہ معاملہ نہیں کہ خالی مردوں کا معاملہ ہے، عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، آنکھ سے معذور ہیں۔ سرکار گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ امہات المؤمنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زوجات پاک تشریف فرمائے، ام مکتوم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ اندر جاؤ، سب عورتوں سے کہا اندر جاؤ۔
تو عورتوں نے کہا حضور کے گھر کی پاک مقدس بیویاں جن کو اللہ نے صاف کیا ہے، اللہ نے جن کو پاک بنایا ہے، کہا تم لوگ اندر جاؤ، ان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا حضور یہ تو آنکھ سے معذور ہے، دیکھ تو پاتی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں دیکھ پاتے، تم تو دیکھ پاتی ہو۔ گویا یہ نہیں کہ صرف مردوں کے اوپر یہ پابندی ہے، خواتین کے اوپر بھی یہ پابندی ہے۔ جب مرد ایسا ہوگا، عورتیں ایسی ہوں گی، تو کیا مجال ہے کہ وہ عوام کے مجلس میں جا کر کے اور جن کو جان پہچان نہیں ان کے ساتھ جا کر کے گپ شپ کریں اور فالتو باتیں کریں۔ ہر نظر میں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں کو، ہمارے بچوں کی نظروں کو، ہماری بچیوں کی نظروں کو، ہماری خواتین کی نظروں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی اور جن لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ان سے بچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ مجال نہیں جہنم کی کہ اس آگ کو جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔